اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ہم تجوید کی کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے میں ایک دن تجوید کی کلاس ہوگی۔ تجوید کے معنی ہے اچھا، خوبصورت یا بہتر، یعنی قرآن مجید کے ہر ایک حرف کو احسن طریقے سے ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ تجوید کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں جو اہمیت ہے، قرآن میں سورہ مزمل میں فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جس کا ترجمہ ہے پڑھو قرآن ٹہر ٹہر کر۔ اور پھر سورہ فرقان میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول کو سنوایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف کو سمجھنا، اس کا نام ترتیل ہے۔ اوقاف کا مطلب ہے یعنی کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر نہیں رکنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو آرام آرام سے سنایا جائے۔ اور اگر یہ قرآن ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوتا تو پھر سارے لوگ اس کو ایسے ہی ایک ساتھ پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، بے شک اللہ پاک کو پسند ہے کہ قرآن کو ایسا پڑھا جائے جیسے وہ نازل کر دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے، قرآن مجید کو عرب کے لب و لہجے کے مطابق پڑھا کرو۔ تو ہم تجوید کیوں سیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے سارے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں عموماً 2 قسموں کی غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی لام ہے نون جلی جیم لام یا لحن جلی۔ لحن جلی یہ بڑی غلطی کو کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے قرآن کے الفاظ کے معنی میں غلطی ہوتی ہے، رد و بدل آتا ہے، اور اس کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اگر ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو ادا کیا جائے، مثلاً سورہ اخلاص میں ہے قل، نقطے والا قاف قل، جس کا مطلب ہے پڑھو، اور اس کی جگہ اگر کوئی پڑھے کل، کل کا مطلب ہے کل کا مطلب ہے عربی میں کہ کھاؤ، تو اس میں غلطی ہے، یہ غلط ہوتا ہے، یعنی قاف کو غلط پڑھنے سے بھی معنی بدل جاتی ہے۔ پھر ہمیں قل کو سورہ اخلاص میں جب آتا ہے قل هو اللہ احد، تو قل کو ہم قل اس طرح پڑھیں گے، نہ کہ کل پڑھیں گے۔ پھر دوسری قسم جو ہے، ایک حرف کو اپنی طرف سے ایڈ کرنا، جیسے الحمد للہ، ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے اس کو الحمد للہ یعنی واو کو اپنے آپ سے ایڈ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ الحمد للہ۔ پھر تیسری قسم جو ہے اس غلطی کی لحن جلی کی، وہ یہ ہے ایک حرف کو، کسی بھی ایک حرف کو کم کر کے پڑھنا، مثلاً لم یلد ولم یولد، اس طرح پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، لیکن کچھ لوگ واو کو کھا لیتے ہیں بیچ میں سے، جیسے لم یلد ولم یولد اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح پڑھنا چاہیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پھر چوتھی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ مشدد حروف جو ہیں ان کو بغیر شد کے پڑھنا، یا شد نہ ہو کسی حرف پر اور اس کو شد کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ مثلاً ان اللہ، یہ اس طرح پڑھنا چاہیے کیونکہ نون کے اوپر اگر شد ہے تو ان اللہ،
لیکن کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان اللہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، دال کے اوپر شد ہے تو یوم الدین اس طرح پڑھیں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہے مالک یوم الدین اس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر پانچویں قسم جو ہے حرکات و ثنات میں غلطی کرنا، یعنی زبر زیر پیش میں غلطی کرنا، جیسے ایاک نعبد، یہ صحیح ہے، اور نعوذ باللہ کاف کے اوپر زبر ہے تو ایاک نعبد اس طرح ادا کریں گے، لیکن اگر اس طرح پڑھا جائے ایاک نعبد نعوذ باللہ تو اس کے معنی غلط ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، ایاک نعبد اس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ساری غلطیاں کرنا حرام ہے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔